ویلکم بیک آفٹر دا بریک. کیا ماجرا ہے جی اے لیولز رزلٹ کا, اے لیولز اینڈ او لیولز رزلٹ 2020 کا. اب تو کیمبرج کی اسٹیٹمنٹ آ گئی, ریورس ہو گئی, لیکن اس کے محرکات کو جاننا ضروری ہے. وی آر ان کانورزیشن ود دا فیڈرل منسٹر فار ایجوکیشن شفقت محمود صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. بٹ ٹو ریئلی انڈرسٹینڈ دی ادر اسٹیک ہولڈرز اینڈ دیئر پرسپیکٹیو ہمارے ساتھ ہیں ٹیچرس کو ریپرزینٹ کرتے ہوئے مائی ڈیئر فرینڈ اینڈ دا فاؤنڈر آف FYI میگزین ایز ویل. شی از بین اے ٹیچر آف انگلش لٹریچر اینڈ لینگویج فار دا لاسٹ 10 years for O levels and A level student. ہمارے ساتھ موجود ہیں بطول مہدی. تھینک یو بطول فار جوائننگ us and of course to represent the schools body جن پہ زیادہ ملبہ گرا. جب اسٹوڈنٹس پریشان ہوئے, ٹیچرس پریشان ہوئے تو فوراً پہنچے اسکولز میں اور کہا کہ کیا ماجرا ہے. ہمارے ساتھ اسکولس کو ریپرزینٹ کرتے ہوئے ہیں جی نائلہ عابدی صاحبہ. بس بہت بہت شکریہ آپ کی بھی آمد کا. بطول آپ سے شروعات کرتے ہیں. میں دیکھ رہی تھی آپ کا اسٹیٹس, آپ بڑی خوش تھیں کہ آپ کے اسٹوڈنٹس نے پھر بھی اچھا پرفارم کیا ہے. تو آپ کی کوئی کیمبرج میں ڈائریکٹ رسائی تھی, کیا مسئلہ تھا, کس طرح آپ نے یہ مینیج کیا, اینڈ واٹس یور ٹیک آن دا ریزلٹس فیاسکو؟ تھینک یو سدرا فار ہیونگ می. اس کے دیکھو کئی پہلو ہیں اور کئی رخ ہیں. الحمدللہ ہاں میرے اسٹوڈنٹس نے اچھا پرفارم کیا, لیکن آئی تھنک یہ اتنی ایک ویک اپ کال تھی سب کے لیے, اور اس میں اساتذہ کو بھی شامل کروں گی اور ایوری بڈی دی انٹائر, بیکاز یہ ریئلائزیشن ہوئی کہ دیکھو یہ جو کیمبرج نے ایک فارمولا سیٹ کیا ہے یا ہمیں بتایا ہے جس کے بارے میں, اس کا یہی مطلب ہے کہ اف یو ہیونٹ اسٹڈیڈ تھرو آؤٹ دا ایئر, یو ہیونٹ پٹ ان سم فارم آف ریزنیبل ورک, تو آپ کے گریڈ سفر کریں گے. اور وہ اسی لیے ریئلائزیشن ہوئی جب یہ بچوں کو یہ پتہ چلا کہ جو ہم سال در سال دیکھتے چلے آ رہے ہیں کہ بچے 2 years دے ٹیک اٹ ایزی اور پھر ایگزامس کے وقت دے ٹینڈ ٹو ناک اٹ آؤٹ آف دا پارک, وہ اس دفعہ نہیں ہو سکا. تو یہ ایک بہت بڑی ویک اپ کال تھی اسٹوڈنٹس کے لیے. اب یہاں پہ آبویسلی میرے بچوں کے ساتھ چونکہ آبویسلی میں ان کو ٹرین کرتی ہوں اینڈ آئی ورک ود دیم اینڈ آئی ایم شیور اسی طرح سے انہوں نے باقی سبجیکٹس کے لیے بھی کیا ہوگا, تو ان کے اتنے انف اچھے گریڈز آ گئے کہ ان کے ٹیچرز نے دیکھ کے ان کا پوٹینشیل مزید اس میں شامل کر کے ان کو اچھے گریڈز دے. یعنی جہاں ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ الگوریدم کی وجہ سے گریڈز کم ہوئے ہیں یا 2 گریڈز نیچے معاملہ آیا ہے, پھر بھی جو اچھے پڑھنے والے اسٹوڈنٹس تھے, اور اس کی یہ مثال ہے کہ انہوں نے تھرو آؤٹ اچھا پرفارم کیا تھا, تو اسکولس کی طرف سے بھی ان کا جو رزلٹ تھا, جو ایگریگیٹڈ ان کی پروجیکٹ فائلز تھیں, ریکمنڈیشنز تھیں, ریفرنسز تھیں, وہ اسٹرانگ تھیں. نو اسکول وانٹ ٹو بیڈ بائی دیئر چلڈرن نا, ہر یہی چاہتا ہے کہ اپنی انصاف کرے اپنے بچوں کے ساتھ. تو ٹیچرز کا کوئی پرسنل وہ بیف تو ہے نہیں کہ وہ بچوں کے ساتھ زیادتی کرے. پیرنٹس نے یہی محسوس کیا نائلہ جی, آپ کے پاس جب کمپلین آئی تو آپ کا امیڈیٹ رسپانس کیا تھا؟ یہ ریزلٹس آپ کے لیے بھی شاکنگ تھے صدرا؟ آئی ووڈنٹ سے کہ سارے تھے, کیونکہ ایز بطول جسٹ سیٹ کہ جس بچے نے سارا سال پڑھا اس کے گریڈز پہ بہت زیادہ افیکٹ نہیں ہوا ہے. اگر ہم نے اے بھیجا ہے, اس بچے کا گریڈ بی آ گیا, تو پھر بھی تھوڑا سا شوق لگتا ہے کہ بچہ اے اسٹار یا اے والا تھا. پیرنٹس کا امیڈیٹ ریاکشن یہ تھا کہ جی آپ لوگوں نے کیا بھیج دیا. پورا سال جب ہم بات کرتے ہیں کہ بیٹے آپ نے فرسٹ سیمسٹر میں بھی پڑھنا ہے, مڈ ایئر میں بھی پڑھنا ہے, آپ نے ہر چیز میں پڑھنا ہے, اس وقت جواب یہ آتا ہے کہ جی ایگزام سے 2 مہینے پہلے پڑھ لیں گے. بہت سے پیرنٹس نے, میں آپ کو یہ تھوڑا سا بیک پہ لے جاؤں, جب ہم کام کر رہے تھے پریڈکٹڈ گریڈز پہ اور ہم بچوں سے نہیں, شفقت صاحب ہمارے ساتھ رہے گا. ایک سوال میں آپ سے بھی کرنا چاہوں گی اس کے بعد جی. اور ہم نے بچوں سے کہا کہ بیٹے آپ کا گریڈ خراب ہے, تو جواب پہ پیرنٹ مجھے کہتے ہیں کہ آپ کو تو پتہ ہے نا میم کہ بچہ سارا سال نہیں پڑھتا. آئی ایم سوری, آئی ڈونٹ انڈرسٹینڈ دس اسٹیٹمنٹ. سارا سال نہیں پڑھتا تو پھر کرتا کیا ہے؟ ہاں جی, اس کا تو کام ہی پڑھنا ہے نا. اور اس سال تو ساری ڈسٹریکشنز بند ہو گئی, اور آپ نے پڑھائی کرنی تھی. شفقت صاحب, یہ جو ہم نے ایک شور شرابہ سنا اور احتجاج سنا کیمبرج کے ریزلٹس کے حوالے سے, آئی تھنک پاکستان نے پھر مثال قائم کی ہے. آپ نے میٹرک میں, انٹرمیڈیٹ میں جب عمومی طور پہ ایوریج لگا کے بچوں کو آگے پروموٹ کیا, تو پاکستان میں اس میں کوئی شور شرابہ نہیں ہوا. یعنی جتنے بچے میٹرک کر رہے تھے, انٹرمیڈیٹ کر رہے تھے, وہ سب اپنے گریڈ سے مطمئن کیسے ہو گئے؟ دیکھیں, میں بھی یہی سمجھتا ہوں کہ جب مشاورت سے فیصلے ہوں اور سوچ سمجھ کے ہوں تو پھر کوئی پرابلم نہیں ہوتا. آپ اندازہ لگائیں کہ 40 لاکھ بچوں کو ہم نے پروموٹ کیا, اور اس کے لیے ہم نے اسٹیٹسٹیکل ماڈلنگ بھی کی, اور اس کے بعد ہم نے یہ دیکھا کہ میٹرک اور ایف ایس سی میں ریزلٹس امپروو ہو جاتے ہیں. صحیح. تو اس لیے, اور کیونکہ 11ویں کا اور 9ویں کا امتحان بھی بورڈ کا ہوتا ہے, تو ہمارے لیے ایک بینچ مارک موجود تھا. صحیح. تو اس بینچ مارک کو یوز کر کے ہم نے ان کو 3% ایکسٹرا دیے اور کہا کہ ہم آپ کو دے دیں گے. اور یہ کوئی چھوٹی موٹی بات نہیں ہے کہ آپ دیکھ لیں کہ کیمبرج کے بچے تو ہوتے ہی تھوڑے ہیں, اور کتنا شور پڑا, لیکن پاکستان میں اتنے زیادہ بچوں کی پروموشن اور وہ سب کچھ ہوا. اس میں تھوڑے سے بچوں کو پرابلم آیا ہے,
لیکن خاص شفقت طور صاحب پہ پھر جو انفارچونیٹ competitive حقیقت یہ بھی تو ہے نا کہ ہمارے میٹرک اور انٹرمیڈیٹ کی رزلٹس کی کریڈیبلٹی ایون ہمارے اپنے یونیورسٹیز نہیں سمجھتے, تبھی تو پھر ایڈمیشن پہ ایپٹیٹیوڈ ٹیسٹ دوبارہ ہوتا ہے. وہ آپ نے کہا امتحانات تو ہو نہیں سکتے, ان یونیورسٹیز میں اب داخلہ کیسے ہوگا؟ نہیں دیکھیں, یونیورسٹیز میں داخلہ ہوگا کیونکہ یونیورسٹیز کے داخلہ کو جو ان کا مثلاً گریڈ 11 کا جو رزلٹ ہے بورڈ کا, اس کی بیسس کے اوپر یونیورسٹیز میں داخلہ ہو جائے گا. لیکن دیکھیں, ہم تو اپنا سارا جو نظام تعلیم ہے اس کو ری ویمپ کر رہے ہیں, اور اس میں ہم ایک یکساں تعلیمی نصاب بنا رہے ہیں جو پاکستان کے سارے اسکولوں کے لیے ہوگا, اور اس پہ پیش رفت ابھی ہم نے پہلے 5 سالوں کا بنا لیا ہے, اور اس پہ ابھی بہت ساری ڈبیٹ بھی ملک میں ہو رہی ہے. پھر ہم آہستہ آہستہ اوور دا ایئرز اس کو ہم گریڈ 12 تک لے جائیں گے. تو ہمارا اپنا نظام اتنا اچھا ہوگا کہ صرف وہ بچے جو باہر جاتے ہیں وہی اے لیول کیا کریں گے. میجورٹی بچے جو ہیں وہ اپنے نظام کے مطابق اور اپنے میٹرک اور یہ ایک اچھی سوچ ہے, مثبت سوچ ہے, اور میرے خیال میں ایبسلیوٹلی بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. اور یہ اسٹینڈرڈ کے اوپر میرے خیال میں پچھلے 70 سالوں سے ہم صرف بات کر رہے ہیں. اٹس ناؤ ٹائم ٹو ایکچولی ایکٹ اپون اٹ. شفقت صاحب بہت بہت شکریہ ہمارے ساتھ موجود ہونے کا. اس نیشنل کریکولم پہ سنگولر کے انشاءاللہ پھر آپ کو دعوت دیں گے تاکہ اس پہ بھی مزید بات کی جا سکے. کمنگ بیک ٹو یو بطول, آپ نے جس طرح کہا کہ بہت سارے اسٹوڈنٹس کے پاس کنڈیشنل آفرز بھی تھیں, اب یہ گریڈ جو اوپر نیچے ہوا ہے اس پہ آپ کیا سمجھتی ہیں کہ ان کے فیوچر پہ کیا امپیکٹ پڑ رہا ہے؟ اور موسٹ اسٹوڈنٹس ان کو گیپ ایئر لینا پڑے گا یا کیا کریں وہ؟ امپیکٹ تو بہت ہوا ہے سدرا, اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کیونکہ بہت سی واقعی میں ایسے محنتی بچے تھے جنہوں نے کام بھی پٹ ان کیا تھا. انہوں نے اپنی طرف سے وہ پوری کوشش حتم الامکان کی تھی کہ بھائی ان کا اچھی یونیورسٹی میں جہاں وہ چاہ رہے تھے ایڈمیشن ہو. لیکن مسئلہ دیکھو یہ ہوا ہے کہ اے لیول اسٹوڈنٹس کے ساتھ تھوڑی سی اگر ہم لفظ زیادتی استعمال کریں تو شاید ہم وہاں پہ استعمال کر سکتے ہیں زیادہ بنسبت او لیول اسٹوڈنٹس کے, اس لیے کیونکہ وہاں پہ ایئر 1 ورسز ایئر 2 کے تضاد بہت ہے. جو آپ کے اے ایس سبجیکٹس ہیں وہ الگ ہیں, آپ کے پھر اے 2 کے سبجیکٹس الگ ہوتے ہیں. تو ایک کانٹراسٹ آ گئی, جیسے ایک سبجیکٹ میں اے مل گیا, اے اسٹار مل گیا, تو دوسرے میں سی یا ڈی مل گیا. تو وہ پھر یونیورسٹیز کے کنڈیشنل آفرز کو اس نے بہت افیکٹ کیا ہے, اور obviously منفی انداز میں کیا ہے افیکٹ. تو یہ ایک ڈیفینیٹلی ہوا ہے, اینڈ آئی تھنک a lot of students will now have to consider کہ ان کا نیکسٹ طریقہ کار کیا ہوگا now to sort this out, because gap year ہر کسی کے لیے بھی بس کی بات نہیں ہے سدرا. not everybody can afford a gap year either. تو وہ یہی ہے کہ I think there's a lot of talk amongst the parents and the students کہ اب کیا کیا جائے. نائلہ جی, the minister did not really comment on it comprehensively, لیکن بات تو اصل یہی ہے کہ جیسے انہوں نے اے لیولس کے اسٹوڈنٹ کی زیادتی کی بات کی, I've been receiving so many comments on my Twitter کہ یہ جو گریس مارک انہوں نے دیا ہے انٹرمیڈیٹ اسٹوڈنٹس کو, یہ زیادہ مشکل بنا دے گا پروفیشنل کالجز میں ایڈمیشن کو. ایک یہ فیاسکو ہو گیا, پھر آپ ایکویبلنس پہ جاتے ہیں تو اس میں آلریڈی نمبر کم ہو جاتے ہیں. تو میڈیکل میں, انجینئرنگ میں جو زیادہ کمپیٹیٹیو پروفیشنل کالجز ہیں, ڈو یو سی اینڈ ڈو یو فیل کہ اے لیولس کے اسٹوڈنٹ کے پاس ایک ڈس ایڈوانٹیج ہے وہاں پہ؟ بہت زیادہ ڈس ایڈوانٹیج اس لیے نہیں ہے کہ اس سال جیسے آغا خان آلریڈی اپنی پالیسی اناؤنس کر چکا ہے, انہوں نے اپنا جو انٹرنس ایگزام کا اسٹیٹس ہے وہ بڑھا دیا ہے ایز کمپیئر ٹو دیئر اسٹوڈنٹس اے لیول ریزلٹس. تو اس سے بہت حد تک فرق پڑ جائے گا, کیونکہ آنیسٹلی اسپیکنگ اے لیول کا بچہ انٹرنس ایگزام کے لیے اکوپڈ ہوتا ہے اور وہ بہت آرام سے اس کو پاس کر لیتا ہے. سیکنڈ بات یہ ہے کہ جب ایکویلنسی بھی بنتی ہے تو ایک بڑا کلیئر اسٹانس ہے کہ 80% جو ہے وہ اے گریڈ پر اور 90% اے پلس پہ بن جاتا ہے. سو وہاں اتنا زیادہ ڈس ایڈوانٹیج نہیں ہے. ڈس ایڈوانٹیج وہاں پر آ رہا ہے جہاں پر ابھی گورنمنٹ نے اپنی جو میڈیکل یا انجینئرنگ کالجز ہیں وہاں کی پالیسی اناؤنس نہیں کی ہے, کیونکہ آغا خان جانا آسان نہیں ہے, یا کسی بھی پرائیویٹ میڈیکل یا انجینئرنگ کالجز میں ہر بچے کے لیے جانا آسان نہیں ہے. وہ اے لیول کر لے تب بھی وی آر ٹاکنگ ان ملینس, تو وہ بچوں کے لیے پرابلم ہے. اگر گورنمنٹ اس چیز کو اناؤنس کرتی ہے اور اے لیول کے ریزلٹس کو تھوڑا سا اس کا ویٹیج کم کر کے اور انٹر کے رزلٹ کی ویٹیج کو کم کر کے انٹرنس کو دیتی ہے, تو آئی تھنک کہ ہم کافی حد تک سیف سائٹ پر چلے جائیں گے اور بچہ بھی بہتر فیل کرنا شروع کرے گا. اوور آل اگر ہم بات کر رہے ہیں تو پیپل آر اسٹل ونڈرنگ کہ کیا امپیکٹ ہوگا. ابھی جیسے منسٹر صاحب نے بھی کہا کہ انٹرنیشنلی شاید آپ لوگوں کے لیے یونیورسٹیز اینڈ کالجز کو افورڈ کرنا پاکستانی پیرنٹس کے لیے اور مشکل ہو جائے گا. What does that mean for students in Pakistan? I think یہ اس کو میں بات کو
सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट का भी मैं एक पहलू लाऊंगी यहाँ पे, बिकॉज आई थिंक इस पैंडेमिक ने ये बहुत एक्सपोज किया है कि डिफरेंट ग्रुप्स के अंदर ये एक सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट मौजूद थी कि भाई जो कुछ भी हो जाए हमारा बेड़ा पार हो जाएगा. ऐसा नहीं है ऑब्वियसली, जैसे हमने देखा फॉर द स्टूडेंट्स दे रियलाइज दैट दिस कॉन्सेप्ट कि हम सिर्फ साल के आखिर में जो है किसी तरह से कोशिश करके अपना एग्ज़ाम दे दें, और इवन फॉर द टीचर बॉडी, क्योंकि उनका भी बहुत ही दफ़ा ये होता था और बच्चे मुझे आके बताते थे, और ये देखें टीचर्स पुट अ लॉट ऑफ देयर पैशन एंड हार्ड वर्क इनटू इट, लेकिन ये बात भी माननी पड़ेगी कि कभी कभी एक फटीग सेट हो जाती है टुवर्ड्स द एंड ऑफ द एकेडमिक ईयर. तो ये अब हमें पहले तो री इवैल्यूएट करना पड़ेगा हम सबको, एंड एवरीबडी इन्वॉल्व्ड इन द एजुकेशन सेक्टर. नायला जी, आपका काउंसलिंग वाइज मशवरा क्या होगा स्टूडेंट्स को जो बड़े बड़े ख्वाब से जाते हैं, अगर उनके पास उनके पेरेंट्स के पास उनको फुट करने के लिए पैसे नहीं भी हैं, दे काउंटिंग ऑन देयर ओन मेरिट, स्कॉलरशिप्स पे काउंट कर रहे होते हैं, क्या दुनिया बदल रही है एंड दे विल नॉट हैव एक्सेस टू क्वालिटी इंटरनेशनल एजुकेशन? आई थिंक दुनिया बदल रही है एंड वी हैव टू स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग कि दुनिया बहुत बड़ी है. दुनिया सिर्फ यूएस में नहीं है, दुनिया सिर्फ यूके में नहीं है. वी हैव टर्की, वी हैव जर्मनी, वी हैव सो मेनी अदर स्कैंडिनेवियन कंट्रीज जहाँ पर आपका एक्सेस है. अब अपने कंफर्ट जोन से निकलिए. अब एज बतूल जस्ट सेड के अपने आप को एंटाइटल्ड समझना छोड़ दीजिए. आपको मालूम है कि दुनिया बदल रही है. स्कॉलरशिप के लिए आपके पास सिर्फ और सिर्फ ग्रेड्स नहीं होते, स्कॉलरशिप के लिए आपको और चीज़ें भी करनी होती हैं. तो लेट्स स्टार्ट वर्किंग. मैं एक चीज़ यहाँ पे सिद्रा और कहना चाहूँगी, बतूल ने बहुत अच्छा पॉइंट उठाया कि हम बाज़ दफ़ा एज टीचर्स हम थोड़ी सी ज़्यादा हैं. हमने भी तो बच्चे को आदत दे दी है ना कि साल के एंड में हम आपके लिए एक वर्कशॉप रख लेंगे और आपसे आपका बेड़ा पार. सिस्टम नीड्स टू बी रिवैम्प्ड. बहुत बहुत शुक्रिया बतूल एंड नायला फॉर बीइंग हियर विद अस. एक आज के प्रोग्राम में इतना ही, लेकिन वी आर गोइंग टू बी रिकॉर्डिंग अ स्पेशल यूट्यूब और फिर उस पर बात करते हैं. खुदा हाफिज़.